الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات سامعین، معزز علماء کرام، بزرگان محترم، میرے پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا احسان کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو مجھے ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا، اور اللہ نے مزید احسان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو مجھے ایمان پر قائم رکھا ہے۔ حضرات سامعین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس مجلس کو کس لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہ مجلس محض اکابرین علماء، اکابرین اڑیسہ کے لیے قائم کیا گیا ہے، یعنی جو علماء اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان کی یاد کے سلسلے میں ایک مجلس قائم کی گئی ہے۔ حضرات سامعین، آپ مغرب کے بعد سے سن چکے ہیں کہ یہ جو جلسہ، یہ مجلس جو قائم کی گئی ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی خصوصیات کے لیے یہ مجلس قائم کیا جاتا ہے۔ انسان کو اس وقت اس کی قیمت، اس کی اصلیت معلوم ہوتی ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ رہنے کے اس کی کوئی قیمت اصلیت معلوم نہیں ہوتی، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی اصلیت اور اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک شخصیت میرے استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید عبدالحفیظ صاحب نور اللہ مرقدہ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں، چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ دشمن ہو، یعنی انہوں نے اپنی جانی دشمن کو بھی اپنے قریب لا کر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں چھوٹا تھا، حفظ کا زمانہ تھا، جب حضرت والا سے جو آپ کے ساتھ حالات پیش آئے، آپ نے کبھی بھی کسی دشمن کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، جب میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے، جو دشمن آپ کو دیکھنے کو اور آپ کے اس ہوے سے بھی پرہیز کرتا تھا، جب اس کو کوئی ضروریات پیش آئی، انتہائی پیچیدہ مسائل تھا، اس کو پریشانی کے عالم میں تھا، وہ آ کر آپ سے چپکے سے کہتا ہے، وہ دشمن کو میں ابھی بھی جانتا ہوں دنیا میں ہے، لیکن وہ حضرت والے کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، آپ میری مدد کیجئے۔ آپ وہ پوری دشمنی کو بھلا دیا، ایسا لگا جیسا کہ برف کا سل ان کے اوپر کوئی ڈال دیا ہے۔ میں وہیں بازو میں ٹھہرا ہوا تھا، گیٹ کے پاس کا واقعہ ہے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، حفظ کا زمانہ تھا۔ انہوں نے وہ دشمنی کو نہیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھے، مڑ کے بازو میں ٹھہرا ہوا تھا، بولے جا کے دیکھو میرے جیب میں کچھ پیسے ہے تو لا کے اس کو دے دو تاکہ اس کے وقت میں کام آ جائے۔ وہ تو گئی بات، انہوں نے میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا، وہ مجھے یاد نہیں ہے، میرے ساتھی والے میرے بڑے کہتے تھے کہ جب چھوٹے تھے، پڑھنے کا زمانہ تھا، انہوں نے تم کو کندھے میں بٹھا کر لے کے گئے بارش کے موسم میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، اور اللہ نے ان کو جو دنیا میں کسی بھی دشمنی سے، جو جان کا دشمن تھا، اللہ نے ان کے دل میں ایسی رحم ڈالی، ایسا محبت ڈالا تھا، دشمن کو دوست بنا کے رکھے تھے، اور وہ ہو نہ ہو، انہوں نے، میں اپنی بات بول رہا ہوں، بڑی محبت سے مجھے پڑھایا ہے، ان کے چھوٹے بھائی، ان کے بڑے بھائی، اس کے بعد ان کے بڑے لڑکے، انہوں نے میرے ساتھ محبت سے پیش آیا، اور اللہ نے ان کو دو نعمت سے نوازا، سب سے بڑے دو ستون دیا ہے ان کو، دو اولاد ہیں، یعنی نیک صالح اور عالم فاضل اور حافظ ہے۔ اللہ ان دونوں کو، دونوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی علم میں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ نے جو پودا ان کے ذریعے سے لگایا ہے، اللہ اس پودے کی بھی حفاظت فرمائے۔ کل قیامت دن اللہ تو یہ کہے گا نا،
احسان لوگ جس کے ساتھ احسان کیا گیا وہ محسن لوگ کھڑے ہوں گے. میں کل قیامت کے دن گواہی دوں گا، اے اللہ انہوں نے مجھے حافظ قرآن بنایا، میں جاہل تھا، میں گھوم رہا تھا، مجھے دنیا سے دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا، انہوں نے مجھے حافظ قرآن بنایا، تیرے کلام مقدس کو میرے سینے میں بسایا ہے. اے اللہ میں شہادت دیتا ہوں ان کی مغفرت فرما. اللہ تو ذریعہ بنایا ہے تو اولاد کو دیا ہے، لیکن اگر ہم ان کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ ہمارے درمیان زندہ ہے، وہ حیات ہے. اصل چیز ہے ہم ان کے مشن کو لے کے چلنا، جو کچھ انہوں نے چھوڑ کر گئے ہیں ان کو لے کر چلنا، ان کے طریقے کو لے کے چلنا، اصل وہی چیز ہے. خالی ان کی خصوصیات بیان کرنے سے، ان کو یاد کرنے سے نہیں، ان کے مشن کو لے کر چلنا یہ اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس پودے کو سرسبز و شاداب بنائے، اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، آمین. اللہ جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے ہیں اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات کہہ کر میں ایک بات ختم کرتا ہوں. حضرت والے نے 10 آدمی کو قادیانیت سے مسلمان بنایا ہے. میں بھی انہی کا شاگرد ہوں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، میں نے بھی ایک کرا پڑا کی لڑکی کو قادیان کی مسلمان بنایا ہوں. اللہ میری بھی ان کے اس کے ذریعے سے مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ تعالی، کیوں میں انہی کا شاگرد ہوں، انہی سے میں سیکھا ہوں. اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا، جو بیٹھا ہوں کہ انہی کی توسط سے میں یہاں بیٹھا ہوں. بے شک ان کو جنت میں اعلی مقام نصیب فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے پودے کو سرسبز و شاداب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن.